اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود کے مقابلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ اگر آپ نے کسی جس کو قرض دیا اس کو مہلت دے دیں تو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ یعنی آپ نے قرض دیا، مقروض کے پاس نہیں تھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام ابن ماجہ، ان تینوں ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی، یعنی جو تنگ دست تھا اسے مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، تو اللہ اس کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کسے؟ جس نے مقروض کو مہلت دی، کہا یار کوئی بات نہیں، مہینے کا تیرے ساتھ وعدہ تھا، تجھ سے نہیں بن پائے، میں 2-4 دن اور دیتا ہوں، 10 دن اور دیتا ہوں، 15 دن اور دیتا ہوں، جب تجھ سے بن پائے مجھے دے دینا۔ اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو دنیا ہے اس کے ذریعے ہمیں آخرت بنانی ہے، اور جو سود دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے مہلت کتنی ہے، وہ صرف اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اسے دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اور محبوب خدا کا فرمان ہے، امام احمد بن حنبل اس سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے، یعنی اس نے قرض لینا تھا اور یہ کہے یار ٹائم تو پورا ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر روز اس قرض کے بدلے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر روز قرض کے بدلے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر محبوب خدا کا فرمان جسے مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی مصیبت دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرے۔ جس کے حالات ناساز ہیں اسے کہے یار کوئی بات نہیں میں تجھے چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، چند دنوں کے بعد مجھے واپس کر دینا، اس کے لیے سختی نہ کرے۔ پھر محبوب خدا کا فرمان جسے امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر نقل کیا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے بدلے صدقہ کا اجر ملے گا، ہر دن کے بدلے، جتنے دن مہلت دی ہر دن کے بدلے قرض کے بدلے صدقہ کا اجر ملے گا۔ اور پھر میں نے آپ سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس قرض سے دگنا اجر صدقے کا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، جتنا قرض دیا اس سے دگنا صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ نے قرض کے برابر صدقے کا اجر جو ہے اس کی بات کی، اور پھر آپ نے دگنے صدقے کے اجر جو ہے اس کا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک قرض کی میعاد پوری نہیں ہوگی، یعنی اس نے 1 ماہ کی مہلت مانگی تھی، اس نے 1 ماہ کی مہلت دی، 1 ماہ کے بعد مجھے قرض واپس دے دینا، تو جب تک میعاد پوری نہیں ہوگی اللہ اس کو ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا اجر عطا فرمائے گا، اور جب میعاد پوری ہو جائے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا یار 1 مہینہ تجھے اور دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرض کے برابر نہیں بلکہ اس سے دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ کب؟ جب کوئی کسی کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے والا وہی ہے جس کی نظر آخرت کے اوپر ہے، جس کی نظر صرف دنیا پر نہیں ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نقل کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مقروض کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس قرض دار کو جو قرض دینے والا ہے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ احباب وقار آج آپ دیکھیں اگر آپ کی کمائی حلال ہے تو حلال کاموں پہ صرف ہوگی، اللہ حلال کاموں کی توفیق دے گا، اور اگر حلال نہیں ہے تو پھر کبھی آپ کی کمائی حلال کاموں پہ خرچ نہیں ہو سکتی، پھر آپ کی کمائی کنجریوں کے اوپر اور جو ہے وہ ناچنے والوں کے اوپر ہی آئے گی، کبھی حلال راستے میں خرچ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حلال کاموں میں خرچ ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال بھی حلال کیا ہے اور حلال کاموں میں اللہ خرچ بھی کر رہا ہے۔